الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، پچھلے درس میں اللہ رب العالمین سے متعلق کچھ آیات کا مطالعہ ہم نے کیا تھا، جس میں معلوم ہوا کہ تمام چیزوں کا خالق اللہ رب العالمین ہے، اور اس بات کو ہم سبھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے سوا ان تمام کی عبادت سے روکا ہے، انکار کیا ہے، جنہیں لوگ اپنی حاجات میں پکارتے ہیں. اور ان کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی وہ یہی تھی کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. انہوں نے اللہ کے سوا اپنے لیے ایسے معبود بنا رکھے ہیں جو لا يخلقون شيئا، جو کچھ پیدا نہیں کرتے ہیں، بلکہ خود ان کا حال یہ ہے کہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. وہ خود اپنے لیے ضرر، نقصان یا نفع کے مالک نہیں ہیں. وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. اور نہ ہی وہ کسی کی موت کے اور اس کی زندگی کے اور دوبارہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں جمع کرنے کے مختار ہیں، قدرت رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا خالق ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے. تو ایک مسلمان جب اللہ کو اپنا رب مانتا ہے تو وہ یہ بھی مان لیتا ہے، اور ربوبیت میں یہ بات بھی داخل اور شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے. اللہ کے پیدا کیے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی ہے. آج اس سے آگے بڑھ کر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اور کیا ان لوگوں کا دعویٰ صحیح ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات یوں ہی بنی ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کے پیچھے کوئی خاص مقصد نہیں ہے، یہ لیلا ہے، یہ یوں ہی ایک قسم کا کھیل ہے، تماشا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو ایک خاص مقصد سے پیدا کیا ہے، اور کائنات کی تخلیق عبث نہیں ہے، بے مقصد اور بے وجہ نہیں ہے. کائنات کو یوں ہی کسی بلا مقصد کے پیدا نہیں کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ. سورہ الانبیاء آیت نمبر 16-17 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کو ہم نے لاعبین، کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا ہے. لعب عربی زبان میں کھیل کو کہتے ہیں، لعب ولہو، العاب اس کی جمع ہے. تو ہم نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ بھی اس کے درمیان مخلوقات ہیں ان دونوں کے درمیان اور جو نظام ان کے اندر چل رہا ہے، یہ محض ایک کھیل اور تماشے کے طور پر ہم نے نہیں پیدا کیا ہے. یہ کوئی غیر سنجیدہ چیز نہیں ہے کہ بس یوں ہی کچھ بھی ہو رہا ہے، بے مقصد ہے. اس میں کوئی سیریسنس اور سنجیدگی نہ ہو، اس میں کوئی مقصدیت نہ ہو، بس یہ کھیل کی طرح ہو کہ کھیل لیا اور ہو گیا. کائنات کا معاملہ ایسا نہیں ہے. لو اردنا، اگر ہم چاہتے، اگر واقعی ہمارا ارادہ ایسا ہوتا ان نتخذ لہوا، کہ ہم کوئی کھیل اپنے لیے اختیار کریں، لاتخذناہ من لدنا، ہم اپنے پاس سے کھیل بنا لیتے ہیں.
ان کننا فاعلین، اگر ہمیں ایسا کرنا ہوتا، اگر ہمیں ایسا کرنا ہوتا۔ اللہ رب العالمین سب سے پاک ہے، تمام عیوب سے، کمیوں سے پاک ہے، اور اللہ کے تمام افعال حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی بھی کام خلاف حکمت اور خلاف مصلحت نہیں کرتا ہے، اس میں خیر اور خوبی ہوتی ہے، اس میں شر نہیں ہوتا ہے، وہ عبث نہیں ہوتا ہے کہ اس کے کوئی معنی نہ ہو، بے معنی کام ہے، اللہ ایسا نہیں کرتا ہے۔ جس اسلام میں ہم کو سکھایا گیا ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو، بے معنی چیزوں کو، بے فائدہ چیزوں کو، غیر مقصدی چیزوں کو چھوڑ دے۔ جو اللہ یہ دین ہم کو دے، وہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ یوں ہی کچھ بھی کر دے جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ اللہ تعالی کھیل تماشے کی بنیاد پر کائنات کو بنانے والوں میں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھیل تماشے کی بنیاد پر کائنات کو نہیں بنایا۔ یہ کائنات بے مقصد نہیں بنی ہے۔ اس سے بعض علماء نے یہ بھی اس کے ضمن میں بیان کیا ہے کہ لاعبین اور لہو کے معنی یہاں پر بیوی اور اولاد کے ہیں، کہ اگر ہم کو بس یوں ہی کھیلنا ہوتا اور مزہ کرنا ہوتا، ہم نے ایسا نہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ بیوی سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، تو اللہ نے فرمایا اگر ہم کو کرنا ہوتا تو انسانوں میں سے ہم بناتے، ایک ایسی مخلوق جو محتاج ہے ہم اپنے پاس سے کچھ کر لیتے اگر کرنا ہوتا ہم کو، لیکن ایسا معاملہ نہیں، اس سے کہ قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رزق کا انکار کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اللہ کے اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے دونوں کا انکار کر دیا ہے، اور اللہ نے صراحتاً اپنے لیے اولاد اور بیوی اور ساجی اور ساتھی اور متیل اور ظہیر اور مددگار سب کا انکار کیا ہے۔ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، بڑی چھوٹی کوئی چیز اللہ کو نہیں چاہیے، وہ تمام چیزوں سے مستغنی ہے، اس کو کچھ نہیں چاہیے۔ محتاج ہم ہیں، محتاجی ہمارے لیے ہے، محتاجی اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کے لیے ضرورت نہیں ہے، اللہ کے لیے حاجت اور مجبوری نہیں ہے، اللہ تمام حاجات سے پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمانوں کو، زمین کو، اس کے درمیان کی چیزوں کو، یہ پورے نظام کو ہم نے کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا۔ اللہ کی شان اس سے اعلیٰ ہے کہ وہ کسی کھیل میں مشغول ہو جائے، اور اگر کرنا ہوتا ہم کو تو ہم اپنے پاس سے کر لیتے۔ اتنا بڑا سنگین معاملہ کیوں رکھتے کہ کائنات تو کھیل تماشا ہے، اور پھر اس کھیل تماشے کے نتیجے میں جو ہار جائے گا وہ جہنم میں جائے گا اور جو جیت جائے گا وہ جنت میں جائے گا، ایسا ہم رکھتے۔ آپ دیکھیے دنیا میں اگر کھیل تماشا ہے کہ جو کھیل میں ہار جائے وہ جہنم میں آگ میں جلا دیا جائے گا، اس کو ایسا ہوگا۔ اگر کرنا ہوتا تو ہم اپنے پاس سے کر لیتے۔ اتنا بڑا ایسی مخلوق جو عقل اور فہم والی مخلوق ہے، اس کو پیدا کر کے اتنا حق اور باطل کا معرکہ دنیا میں رکھ کر اتنے رسولوں کو بھیجنا اور ان کو تکلیف دینا، دنیا میں تکلیفیں ان کے اٹھانے کے لیے ان کو چھوڑنا، اور جنگیں ہونا حق اور باطل کی، اور اتنا صبر ہونا، اور اتنی کتابیں نازل کرنا، اور اتنا نظام بنانا، اور انسان کے لیے توبہ اور شریعت اور دین اور حق کی وضاحت، انسان کو اتنی اعلیٰ صلاحیتیں دینا سننے، دیکھنے اور سوچنے کی، اور پھر اس کے بعد میں یہ کھیل ہو جائے۔ اگر کرنا ہوتا تو اپنے پاس سے کر لیتے۔ اتنا بڑا معاملہ، اتنا پورا نظام بنا کے، اتنا پورا کائنات کا سلسلہ، تاریخ کا سلسلہ، ایک کے بعد ایک نبی، ایک کے بعد ایک نبی بھیجتے چلے جائیں اور لوگوں کو وہ دعوت دیں، لوگ ان کو پتھر ماریں، ان کو قتل کر دیں، ان کو ستائیں، ملک بدر کر دیں، اتنا سارا نظام ہم کرتے، کھیل ہے یہ؟ اتنا ہم سنگین معاملہ نہیں کرتے، اتنے بندوں کو دکھ نہیں دیتے ہم، اتنے نیک اور صالح لوگوں کو دنیا میں
تکلیفیں نہیں دیتے ان کے ذریعے سے، انہیں ان کے حال کے ان کی دعوت میں ان کو ایسے چھوڑ نہیں دیتے کہ یہ لوگ ستائیں۔ اس کی کیا ضرورت تھی ہم کو کرنے کی؟ اگر کھیل کرنا ہوتا تو اپنے پاس سے کر لیتے، کسی کو مصیبت میں ڈال کے کھیل تھوڑی ہوتا ہے۔ لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، اگر ہمیں کوئی کھیل کھیلنا بھی ہوتا تو ہم اپنے پاس کھیل لیتے۔ اتنا سنجیدہ اور سنگین معاملہ دنیا کا اور انسان کا نہیں بناتے کہ جس کی بنیاد پر زندگی اور موت اور جنت اور جہنم کا معاملہ انسان کے لیے ہوتا ہے، کہ اگر یہ اس مقصد میں فیل ہو جائے، ناکام ہو جائے، ہمیشہ کی جہنم اس کو ملے گی۔ اتنا سیریس معاملہ ایک کھیل کے نتیجے میں ہو جائے، یہ کھیل نہیں ہے، یہ بہت سنگین معاملہ ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں بھئی یہ تو لیلا ہے، کھیل چل رہا ہے، یہ بس ایک تماشا ہے، اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہے، اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے، بس یوں ہی چل رہا ہے بھئی، یہ ایک ڈرامہ ہے، ایسا نہیں۔ ہاں، آخرت کی نسبت سے آپ اس کو جوڑ کے دیکھو تو دنیا کی زندگی گویا کہ کھیل تماشا ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، ختم ہونے والی ہے، یہ اصل حقیقت آخرت میں کھلے گی۔ اس اعتبار سے تو بول سکتے آپ، لیکن یہ سارا معرکہ اور سارا نظام اور سارا یہ معاملہ ہی کھیل تماشا ہو اور اللہ ہمارے ساتھ نعوذ باللہ کھیل کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ معاملہ بہت سیریس ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، قیامت کے دن جو لوگ مجرم اور کفر کرنے والے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا۔ اب سورہ المؤمنون میں اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، افحسبتم، کیا تم دنیا میں یہ سمجھ بیٹھے تھے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا ہم نے تم کو یوں ہی عبث، بے مقصد، بغیر کسی حکمت کے یوں ہی پیدا کر دیا، وانکم الینا لا ترجعون، اور کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ پلٹ کے ہمارے پاس تم آنے والے نہیں ہو؟ کیا تم نے دنیا کی زندگی کو بے مقصد سمجھا تھا؟ اور کیا تم آخرت کی زندگی کو یوں ہی خواب اور خیال اور یوں ہی کہاوت اور بیان، ایسی چیز جو کہانی ہو، خیالی باتیں ہوں، کیا یہ سمجھ رکھا تھا کہ کون سا مرنے کے بعد کہیں جانا نہیں ہے بھائی، ایک مٹے میں مل جانا ہے؟ ہیہات ہیہات لما توعدون، کیا تم یہ سمجھتے تھے ارے کیا وعدہ ہے تم سے، بکواس، کچھ نہیں آخرت، ایسا سمجھتے تھے تم؟ یہ بہت سنگین معاملہ ہے۔ اللہ نے انسان کو اتنی اعلیٰ ترین صلاحیتیں دے کر پیدا کیا، اس کو اللہ نے عقل اور فہم دی، عقل دی اور فہم دیا، اللہ نے سننے سمجھنے کی طاقت دی، بولنے کی قوت دی اور دیکھنے کی صلاحیت اس کو دی، بہترین بدن دیا اور اس کو اعلیٰ ترین کیفیات اور جذبات کے لیے دل دیا، اس کے لیے آسمان سے پانی برسایا، زمین سے اس کے لیے اناج اگایا، اس کے لیے سانس لینے کے لیے ہوا رکھی، اس کے لیے قسم قسم کے پھل اور پھول بنائے اور غذا دی، اناج دیا، ترکاریاں بنائیں، جانوروں کو اس کے تابع کر دیا، اس کی خدمت میں لگا دیا، سورج اور چاند کا نظام قائم کر دیا، ہواؤں کو بھیجا کہ بادلوں کو لے جائے اور اس کے لیے پانی برسائیں، سمندروں کو ان کی حدود میں رکنے کے لیے کہا، آسمان کو روک کے رکھا کہ اس پر گر نہ جائے، زمین کو اس کے لیے رہائش کے قابل بنایا کہ اس کے لیے رہنے لائق بھی ہو، عمارتیں تعمیر کرنے لائق بھی ہو، اور اس کے لیے وہ غذا دینے والی وہ زمین بھی ہو کہ وہ کھیتی بھی کر سکے، جانوروں میں مویشی پیدا کی جو اس کے تابع ہوتے ہیں اور ہل چلائے اور سواری کرے، اور اس کے لیے ہر قسم کے لباس اس کو عطا کیے ہیں کہ وہ اپنی عزت کو چھپائے، وہ عزت کے ساتھ دنیا میں جی سکے، اس کی شرم کے لیے اس کو لباس دیا ہے، پھر سلسلہ انسانوں کا ایک کے بعد ایک جاری کیا، پھر اپنی طرف سے نبی بھیجے جو انسانوں کو بتلاتے رہے زندگی کا مقصد کیا ہے، ایک کے جانے کے بعد دوسرے آتے رہے، نبیوں کے بعد
نبیوں کو کتابیں دیں، رسولوں کو کتابیں دیں، تاکہ نبی چلا جائے تو اس کتابیں ماتحت لوگ اپنی زندگی گزار سکیں، اپنے قلب و ذہن کی اصلاح کریں، اس سے علم اور بصیرت لیں، اللہ کی رہبری اس سے معلوم کریں، زندگی کا مقصد اور اس کی تکمیل کے لیے وسائل اس کتاب سے، اس علم سے معلوم کریں جو اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اہل حق کی اللہ نے مدد کی، کبھی پانی پر سے ان کو گزار دیا، کبھی آگ میں ان کی حفاظت کی، کبھی عذاب بھیج کر باطل والوں کو برباد کیا اور حق والوں کو بچا لیا، تکلیفوں میں ان کو رکھا اور اس سے پھر نجات دی۔ یہ سارا نظام کھیل دکھتا ہے، یہ تماشا ہے۔ کائنات کو بے مقصد ماننا اور اس کو لہو اور لعب ماننا، اس پورے نظام کو ایک تماشا ماننا، یہ اللہ کی تخلیق اور حکمت کا مذاق ہے، اللہ کے عدل کے خلاف ہے، اللہ کی ذات سے ظلم کو جوڑنا، عبث کو جوڑنا ہی ہے، اللہ کے علم اور اس کی حکمت پر حرف نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ایسا نہیں ہے، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، ہم نے کھیل کے طور پر اس کو پیدا نہیں کیا ہے۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر مان لو بفرض محال کہ اگر ہم کو ایسا کچھ کھیل کرنا ہوتا، اتنا سب ہم کیوں کرتے، اپنے پاس کچھ کھیل لیتے بنا کے، اتنا سیریس معاملہ نہیں بناتے جنت جہنم کا، عذاب کا، سخت پکڑ کا۔ ان کو نفائل، اگر کرنا ہوتا ہم کو تو ہے، ایسا نہیں۔ اگر کہتے ہو اگر کرنا ہی ہوتا اللہ تو ایسا کر لیتا اللہ، لیکن ایسا ہے ان كنا فاعلین، اگر کرنا ہوتا تو۔ اور لو سے جملہ شروع ہے کہ لو کا مطلب ہوتا نہیں ہے ایسا، جسے اللہ نے فرمایا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما آلهة، اللہ نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو اگر بالفرض ایسا ہوتا کہ ان دونوں میں، آسمانوں میں اور زمین میں کئی معبود ہوتے اللہ کے سوا، لفسدتا، ان میں بگاڑ آ جاتا، یہ پورا نظام برباد ہو جاتا، جو اتنی حسن خوبی کے ساتھ چل رہا ہے ایسا نہیں چل پاتا۔ تو ایسا ہے نہیں، لیکن ایسا ہوتا اگر، تو یہاں پر لو نہیں ہے میں آتا ہے تو نہیں، اگر ہوتا تو کہا لو اردنا، اگر ہم ارادہ کرتے، ایسا اگر ہماری چاہت ہوتی تو ہم اپنے پاس سے کر لیتے، تم کو مصیبت میں کیوں ڈالتے ہیں؟ ایسی حساس مخلوق پیدا کر کے کہ جس کو صرف مار سے نہیں، زبان کے الفاظ بلکہ اشارے سے بھی احساس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، چوٹ پہنچتی ہے، ایسی حساس مخلوق ہم پیدا کر کے اس کو یوں ہی تماشے میں ڈال دیتے اور جہنم میں ڈال دیتے کہ تماشوں کی بنیاد پر جہنم۔ ایسی اعلی مخلوق، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا، ظاہری و باطنی، واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، ایسی مخلوق بنا کے ہم اس کو یوں ہی پھینک دیتے دنیا کے اندر تماشے اور کھیل تماشے میں۔ یہ کوئی ناٹک اور ڈرامہ اور کٹ پتلی کا کھیل نہیں ہے، ایک ذی شعور مخلوق کو ذمہ داری کے ساتھ دنیا میں ڈالا گیا ہے تاکہ یہاں پر وہ اپنی اچھی زندگی جیے اور آخرت میں اس کا نتیجہ دیکھے۔ یہ اچھی کارکردگی اور اس کا اچھا نتیجہ اور بری زندگی اور اس کی سزا اس کے لیے بنا ہوا ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی ڈاکٹر ہے جو بہت سیریس آپریشن کر رہا اور باہر کو یہاں کرا ہو، وہ کہے گا تم کو کیا مذاق دکھتا ہے؟ ہم جان کا معاملہ ہے ایک آدمی کی، بھائی زندگی اور موت کا معاملہ، ہم آپریشن کر رہے ہیں، ہم کیا تماشا کر رہے ہیں؟ آپ کا واٹس ایپ کا جواب دیں کھیل میں ہم لوگ، تو ڈاکٹر ڈانٹے گا، تم کو آپریشن کھیل لگتا ہے؟
کہ میرے سلام کا جواب نہیں دیا واٹس ایپ پہ، میں کیا کر رہا ہوں، آپریشن کر رہا ہوں، تو کتنا ڈانٹے گا وہ، کھیل ہے وہ، تمہارے لیے کھیل ہے، وہ کھیل ہے، یہ کائنات کا پورا نظام یہ تماشا ہے کہ لوگ دعا کر رہے ہیں اللہ مسائل میں سے بچا، کوئی ظلم کر رہا ہے کسی پر اللہ اس کی مدد کر رہا ہے، کوئی حق بات پہنچا رہا ہے، ایک آدمی رو رو کے دعا کر رہا ہے نبی اللہ اس کو جہنم سے بچا لے، یہ کھیل تماشا ہے؟ ایسا نہیں ہے، یہ بہت سنگین معاملہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو آسمان و زمین کو اور درمیان میں انسان اور اس جیسی اور دوسری جو بھی مخلوقات ہیں اللہ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، یہ عبث نہیں ہے، یہ بے مقصد نہیں ہے، یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ چل رہا ہے اور مر کے مٹی ہو گئے ختم، کچھ بھی نہیں، کوئی انجام نہیں، کیسے بھی جی لو کیا ہوتا ہے، نہیں، ایسا نہیں، اس کا انجام ہے۔ یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ بس کٹ پتلی کا کھیل ہے، انسان کا کوئی اختیار نہیں، جیسے ڈرامہ ہوتا ہے جیسا نچایا ناچ لیے، ایسا نہیں ہے، یہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے، تو عمل کر، تیرے عمل کا تیری آخرت پر اثر پڑے گا، تیری چوائسز ان کا نتیجہ تیری زندگی میں مستقبل میں تجھ کو بھگتنا ہے، یہ کٹ پتلی کا کھیل نہیں ہے، انسان مجبور نہیں ہے، بلکہ انسان آزاد ہے اور اس کو چننا ہے اپنی زندگی میں۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اس کو خود چننا ہے۔ فمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو چاہے سیدھا راستہ چن لے۔ تو یہ اللہ نے قرآن کریم میں بتلایا کہ دنیا کو، کائنات کو، آسمان و زمین اور ان کے مابین جو کچھ بھی مخلوقات ہیں عبث نہیں ہے، اللہ تعالی کوئی چیز بھی عبث نہیں کرتا ہے، نہ کچھ عبث پیدا کرتا ہے، نہ اللہ کی تخلیق میں عبث ہے، نہ اللہ کے افعال میں عبث ہے۔ اللہ نے یہاں پر اپنے سے لعب کی نفی کی ہے، وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين، تو اللہ نے نفی کی ہے، اللہ کے لیے لعب نہیں ہے، اللہ کے لیے فضولیات نہیں ہے۔ تو یہ سورہ الانبیاء کی آیتیں جو یہ بتلاتی ہیں کہ اسلام کا تصور تخلیق کے بارے میں یہ ہے کہ یہ تخلیق، یہ کریشن، یہ آسمان و زمین کو، انسان کو اور تمام چیزوں کو پیدا کرنا، اتنے سارے ستارے اور سارا سورج اور چاند اور نظام اور موسم اور ہوا پانی اور سب کچھ بے معنی نہیں ہے، بہت سیریس میٹر ہے، یہ یوں ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات اللہ نے قرآن کریم میں کہی، لہذا اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ خالق، اس نے بہت حکمت سے سب چیزوں کو پیدا کیا ہے، اس کی تخلیق میں حکمت ہے، وزڈم ہے، کائنات میں میننگ فلنس ہے، معنویت ہے، اس میں یوں ہی بے مقصدیت نہیں ہے۔ دوسری جگہ یہی بات اللہ نے فرمائی سورہ الدخان میں آیت نمبر 38 اور 39 میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، ہم نے آسمانوں کو، پچھلی آیت میں السما تھا، اب السماوات آ رہا ہے، سارے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ہم نے اس کو کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا ہے۔ دیکھیے 2 بار آ رہی بات، بہت امپورٹنٹ بات ہے، تبھی تو ریپیٹ ہو رہی ہے، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، اس کو کھیل مت سمجھو اور زندگی تماشے کی طرح مت گزارو، کھیل تماشے میں صرف مت کرو، لغویات اور لہویات میں اپنی زندگی کو مت برباد کرو۔ ہم نے آسمان و زمین کا نظام کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا ہے، ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے ان دونوں کو پیدا کیا ہے تو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، ولکن اکثرہم لا يعلمون، لیکن انسانوں کی، مخلوقات کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ ما خلقناہما الا بالحق، الا بالحق میں بہت کچھ آتا ہے۔ ووضع المیزان، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں توازن رکھا ہے، کیوس نہیں ہے، کائنات کے اندر بیلنس ہے۔
اس میں حکمت ہے. انسان کو جیسا پیدا کیا گیا ہے یہ واقعی ایسا ہونا چاہیے تھا. آسمان اوپر ہے، بارش آسمان سے ہوتی ہے، پانی اوپر سے برستا ہے، نیچے سے اناج اگتا ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. کان ایسے ہیں، آنکھیں سامنے ہیں، ناک یہاں ہے، دو نتنے ہیں، دانت ہیں، زبان ہے، ہونٹ دو ہیں بات کرنے کے لیے، کھانے کے لیے، اور جسم ایسا ہے، اور انگلیاں ہیں، اور پاؤں اور گھٹنے اور کوہنیاں، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. یہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، یہ باطل نہیں ہے، یہ حق ہے کہ واقعی ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. ایک معنی یہ ہے کہ کائنات میں معنویت ہے، یہ باطل نہیں ہے، یہ واقعی ایسا ہی ہے جیسا ہونا چاہیے. اس میں نہ بے مقصدیت ہے، نہ اس میں عبث ہے، یہ فالتو ہے نہیں. اللہ نے جو بھی بنایا، آپ دیکھیے خنزیر بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، کچھ مقصد ہے. وہ برابر گاؤں میں آپ جا کے دیکھیے، جہاں پر پرانے زمانے ہم گئے ہیں گاؤں دیہاتوں میں، وہاں جو بیت الخلاء ہوتے ہیں، جیسے آدمی فارغ ہوا پیچھے سے جانور آتا صفائی کر لیتا ہے، اس کی غذا اس میں رکھی اللہ نے صاف. جو چیزیں اللہ نے بنائی، بہت ساری چیزیں ایک زمانے میں لوگ کہتے تھے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، وقت گزرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے واقعی اس کا کچھ فائدہ ہے. کئی پیڑ ایسے ہیں لوگ سمجھتے ہیں بنائے، ایک وقت کے بعد معلوم ہوتا ہے اس میں کچھ جڑی بوٹی ہے، وہ کچھ ہے، اس میں کسی نہ کسی بیماری کا علاج ہے، وہ کسی نہ کسی جاندار کی غذا ہے. جسم کے حصوں میں لگتا ہے یہ کیا کیوں بنایا، کچھ نہ کچھ کام کر رہا ہے. وہ اللہ نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی ہے، ہر چیز اللہ نے ایک مقصد کے تحت پیدا کی ہے. پھر انسان جیسی عظیم الشان مخلوق اللہ یوں ہی بے مقصد پیدا کرے، ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی ایک کنکر بھی بے مقصد نہیں ہے. سارا نظام ایک حکمت کے تحت بنا ہوا ہے، ہر چیز اپنی جگہ پر ہے. ہر چیز آپ دیکھیے، سمندر کی مچھلیاں آپ دیکھیے، ان کے پر دیکھیے، اور ہوا میں اڑنے والے پرندے ان کے پر دیکھیے، فرق ہے اس میں، دونوں کے پروں میں فرق ہے. اس کو ہوا میں اڑنا ہے، اس کو تیرنا ہے، ان کی بناوٹ میں فرق ہے. ان کے جسم کی جو پرندے ایسا اڑتے ہیں اور مچھلیاں ایسا چلتی ہیں، ان کے پر دیکھیے آپ، اور پرندے ایسا اڑتے ہیں، ان کے پر ایسے ہوتے ہیں. اللہ نے بنایا، اس کو برابر بنایا، اور ان کو پنجے برابر دیے تاکہ لینڈنگ میں وہ برابر پاؤں. اس لیے ایروپلین ہوتا ہے، ہوا میں اڑتا ہے، لیکن اس کو ویلز بھی ہوتے ہیں، اس کو کچھ چل کے اڑنا پڑے گا. اس کی فلائٹ ہے، اس کو اترتے وقت کیسے دھم سے گر جائے گا، اس کے لیے کچھ ہونا چاہیے جس پر وہ اترے زمین پر. اس کو دیکھ کے بنایا جا رہا ہے. بھائی پرندہ برابر آتا ہے، آپ چیل کو دیکھیے کیسا پاؤں ٹکاتے ہوئے آتی ہے زمین پہ. اللہ نے برابر بنایا، چونچ اس کی بنائی برابر، پلین کو بھی وہ اسی بناتے ہیں. اس کو سامنے جو ہے پوائنٹڈ ہونا چاہیے تاکہ ہوا کو چیرتا ہوا جائے. ایک دم ایسا فلیٹ ہوگا تو ریزسٹنس سے اڑ ہی نہیں پائے گا. ایرو ڈائنامکس اس کے لیے بالکل ایسا، اس لیے بہت تیز ٹرینیں ہوتی ہیں، وہ ایسی ہوتی ہیں، سامنے ایک دم نکیلا حصہ ہوتا ہے. کیوں پلین ایسا کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہوا کو چیرتا ہوا جانا چاہیے، اس لیے کہ جتنا کم جگہ ہوگی اتنا پریشر زیادہ ہوگا، وہ ہوا کو چیرتا ہوا چلا جائے گا. تو اللہ نے جو بنایا ہے، کانوں کی بناوٹ، اندر کے ڈرم، تھوڑا سا ارتعاش ہوگا سننے آتا ہے، اندر برابر بنا ہے. گیلا پن ختم ہو گیا چکر آتا ہے، گیلا پن اندر ختم ہو گیا برابر صفائی اس کی ہوتی رہتی کہ کچھ جائے نہیں اندر. ناک کے نتنے ایک بند ہو گیا ایک کھلا رہے گا، آدمی برابر سانس لیتا رہتا ہے. آنکھیں ہیں، ان کے لیے پلکیں بنائی کے کلین کرتا رہے گا. جیسے گاڑی ہوتی ہے اس کے لیے وائپر ہوتا ہے، صفائی ہوتی رہنا چاہیے. آپ لمحے کے اندر اپنی آنکھ پلک جھپکتے ہیں، وہ آپ کی آنکھوں کو سوکھنے سے بچاتا ہے. آپ کو بھی نہیں معلوم، آپ کو بھی نہیں معلوم. آپ کے لیے برابر انتظام کیا گیا ہے. دانت بنائے برابر کھانے کے لیے ہے، چبانے کے لیے ہے، اور زبان بنائی بات کرنے کے لیے. آپ سوچیے زبان کیسی تیزی سے کام کرتی ہے. اللہ نے ہر چیز برابر بنائی.
کہ جو کھانے کی بھی کام آتی ہے اور بات کرنے کی بھی، اور دونوں ایک ساتھ بھی کر لیتا ہے آدمی، کھاتے کھاتے بات بھی کر لیتا ہے۔ تو ایک انسان کو اللہ نے کتنی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا، گردن کیسے بنائی کہ جتنا گھومنا چاہیے اتنا، جو ضرورت نہیں گھومتی گردن، کہ آ رہا کہ جا رہا معلوم تو پڑے بھائی، آدمی کا ایک اس کا لمٹ ہے، برابر آنکھ کے برابر دو بنائی، جس سے انسان کو ویژن بھی ہوتا ہے، کلر بھی اس کو معلوم ہوتا ہے برابر، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹینس بھی معلوم ہوتا ہے دو آنکھوں کی وجہ سے، ایک آنکھ میں وہ نہیں ہو پاتا ہے۔ اور آدمی کے دماغ میں ڈاکٹر بولتے ہیں اس کا جو تصویر بنتی الٹی بنتی، لیکن دماغ کو بنایا ایسا ہے کہ اس کو برابر انٹرپریٹ کرتا ہے، سیدھا کرتا ہے، اس کو ریڈ کرتا ہے، کیسا بنایا ہے؟ جسم کے سارے، بدن کے سارے حصوں میں خون دوڑتا رہتا ہے، جس سے آدمی کا جسم برابر حرارت اس میں ہوتی ہے اور زندگی باقی ہوتی ہے، اور سارے جسم سے وہ لے کر دل کو صاف، دل میں لا کر، پھیپڑوں میں لا کر خون کو صاف کرتا ہے، اور دل جو ہے پمپ کرتا رہتا ہے۔ اللہ نے جو بنایا بالکل صحیح بنایا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے سب حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، ان ٹروتھ۔ اور ایک تو ہوا اس کے وجود میں حق ہے، اللہ کے علم کے تحت یہ بنا ہے، حکمت کے تحت یہ بنا ہے، باطل نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کا ایک مقصد بھی ہے، کہ اس کا ایک مقصد ہے پوری کائنات کے بنانے کا، وہ یہ کہ یہاں امتحان لیا جائے اور آخرت میں اس کے لیے انعام یا سزا ہو۔ اس میں مقصدیت ہے کہ ہو گیا، جی لیے، مر گئے، ختم، ایسا نہیں۔ اس کے بعد ایک زندگی ہے، یہ جو زندگی ملی ہے، یہ جو کائنات بنی ہوئی ہے، اس میں مقصدیت ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تمہید ہے۔ اس سے تم سمجھ سکتے ہو آخرت کی زندگی کو۔ یہاں انسان کامیاب ہوتا ہے، ناکام ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، غلطی ہے اس کا انجام آتا ہے، محنت ہے اس کا بہتر نتیجہ سامنے آتا ہے۔ دنیا کی زندگی آخرت کو سمجھاتی ہے۔ دنیا کی زندگی انسان کو آخرت کے لیے تیار کرتی ہے، بشرطے کہ انسان کے پاس دیکھنے والی نگاہ ہو اور اس کے پاس عبرت لینے والا دل ہو۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، بات یہ ہے کہ اکثریت کو معلوم نہیں ہے، واقعی وہ اس علم سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں جو نبیوں کے ذریعے سے آیا ہے۔ وہ کائنات کی بناوٹ میں ایسے کھو جاتے ہیں کہ کائنات کی مقصدیت اور کائنات کے خالق کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ نے کیا بتلایا، کیوں بنایا؟ اللہ بتلاتا ہے قرآن کریم میں سورہ ملک میں آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو۔ اللہ نے زندگی اور موت دونوں کو پیدا کیا، وہ زندگی کا بھی خالق ہے اور موت کا بھی خالق ہے۔ موت اور زندگی اس نے بنائی ہے، موت اور زندگی کا پورا نظام اس نے بنایا ہے۔ کیوں بنایا؟ اللہ نے یہاں پر علت اس کی بیان کی، لیعبدون، تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ تو لی جو آتا ہے یہ علت کے لیے، کیوں؟ تعلیل، وجہ کیا ہے بنانے کی؟ کیوں موت بنائی؟ کہ دنیا میں ایک آدمی جیتا ہے تو مر بھی جاتا ہے، موت کیوں بنائی؟ اور زندگی کیوں بنائی؟ کہ موت کے بعد پھر زندگی ہے۔ تو یہ موت اور اس کے بعد کی زندگی، اس کا نظام کیوں بنایا؟ تاکہ لیبلوکم، تاکہ تم کو آزمائیں، تمہیں مبتلا کرے، تمہارا امتحان لے۔ کس چیز کا امتحان ہو رہا ہے؟ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون عمل میں بہتر ہے، کون زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے، کون عمل میں زیادہ بہتر ہے۔ معلوم ہوا کہ پورا کا پورا معاملہ یہ عمل کے لیے ہے کہ انسان کا عمل کیا ہے۔ یہ پورا نظام جو بنا ہوا ہے کائنات کا، انسان اور اس کے علاوہ مخلوقات اور آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی ساری چیزیں کیوں بنایا اللہ نے؟ ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے حق کے ساتھ اس کو بنایا۔ پرپز اس کا ہے، کیا پرپز ہے؟
انسان کی کارکردگی، انسان کی کارکردگی، انسان کا زندگی جینا، وہ کیسا جیتا ہے، وہ کیسے عمل کرتا ہے، تم میں سے کون زیادہ بہتر عمل کرتا ہے، اس کے امتحان کے لیے دنیا میں ہر ایک کو موقع دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ نے ہر ایک کو موقع دیا ہے، جتنا بہتر سے بہتر عمل کر سکتا ہے کر، تیرے عمل سے بہتر جنت ہمارے پاس ہے۔ تو اتنا اچھا عمل نہیں کر سکتا ہے کہ تیرا عمل جنت کو ایکسیڈ کر جائے، تو اتنا اچھا عمل نہیں کر سکتا ہے کہ تیرا عمل جنت سے بھی آگے بڑھ جائے، ہمارے پاس تیرے تو اللہ کے پاس جزا نہیں اور عمل اس سے اچھا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ کے پاس ہر بہتر عمل کے لیے بہتر جزا ہے، کتنا بھی اچھا کر لے۔ اب اللہ نے موقع دے دیا، جتنا اچھا کر سکتا ہے کر، جیسا تیرا عمل ہوگا ویسے ہماری جزا ہوگی۔ لیبلوکم، تیرا امتحان ہے، امتحان میں تو ہے، آزادی تیرے سامنے ہے، مال دولت سماج بیوی بچے آزادی نفس کی خواہشات سب تیرے سامنے ہیں، ان میں رہ کر تو وہ عمل کر جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو، ان میں رہ کے اپنے مالک کے امر کو مت بھول، ان میں رہ تو زندگی گزار، یہ تیرے لیے آزمائش ہے، لیکن ان میں رہ کے وہ عمل کر جو اللہ چاہتا ہے۔ لیبلوکم، تاکہ تم کو آزمائیں، کیا آزمائش ہے ہماری؟ ایکم احسن عملا، یہ نہیں کہا ایکم اکثر عملا، تمہیں کون زیادہ عمل کرتا ہے؟ اللہ کو زیادہ عمل کی کوئی قیمت نہیں ہے جب تک کہ وہ عمل اللہ کی شریعت کے مطابق نہ ہو۔ کہا کہ احسن عمل کون سا ہوگا؟ جس میں دو چیزیں ہوں، ایک اخلاص ہو اور دو اتباع ہو، اخلاص نیت اور اتباع سنت، تو تب جا کر وہ عمل اچھا بنتا ہے۔ اللہ کے نزدیک قیمت زیادہ عمل کی نہیں ہے، اللہ کے نزدیک قیمت اچھے عمل کی ہے۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے، طیب ہے، اور وہ پاک اور عمدہ ہی کو قبول کرتا ہے۔ زیادہ اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں رکھتا ہے جب تک کہ وہ پاک اور عمدہ نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، کہ خبیث اور طیب دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، چاہے تم کو خبیث کی کثرت سے تعجب کیوں نہ ہو، تو دونوں برابر نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ تعالیٰ آزمائیں تمہیں عمل میں کون بہتر ہے۔ انسان کی زندگی میں قُل لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اللہ نے فرمایا کہ اے نبی کہہ دو خبیث اور پاک، گھٹیا اور اعلیٰ برابر نہیں ہو سکتے ہیں، چاہے آپ کو خبیث کی کثرت سے تعجب کیوں نہ ہو، کتنا زیادہ گھٹیا کتنا زیادہ ہے، تعجب ہوگا اس کے اوپر، لیکن زیادہ ہونے سے وہ صحیح نہیں ہو جاتا، زیادہ ہونے سے وہ صحیح نہیں ہو جاتا۔ نیک کتنے تھوڑے، برے کتنے زیادہ، تو زیادہ صحیح نہیں۔ اللہ کے نزدیک طیب کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اور خبیث بے قیمت ہے اللہ کے نزدیک۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، آسمان و زمین کا نظام بنایا، زندگی اور موت کا نظام بنایا، کیوں؟ لیبلوکم، امتحان کے لیے۔ تو معلوم یہ ہوا، سوال اگر کوئی پوچھے کیوں بنایا اللہ نے، تم جس اللہ کو مانتے ہو اس نے کیوں بنایا یہ، تو جواب ہے یہ آزمائش کے لیے ہے۔ یہ تخلیق، یہ آسمان و زمین اور یہ سب کچھ کیوں ہے؟ امتحان ہے، بے مقصد نہیں ہے، یوں ہی بے مقصد نہیں، امتحان چل رہا ہے ہر ایک کا۔
چاہے نیک ہو یا بد ہو، غریب ہو یا امیر ہو، مرد ہو یا عورت ہو، گورا ہو کالا ہو، امتحان میں ہے وہ۔ کیا امتحان ہے؟ عمل کا موقع اللہ نے دیا ہے، جتنا عمل کرنا ہے کر لیں، تیرے لیے انجام ویسا ہے۔ اگر اللہ تعالی لوگوں کے وعدوں اور دعووں کی بنیاد پر فیصلہ کرتا، اور اللہ اگر پہلے ہی جہنم جنت میں ڈال دیتا، اللہ کو تو معلوم ہے، تو اللہ چاہتا تو اپنے علم کی بنیاد پر لوگوں کو پیدا کر کے فوراً جنت جہنم میں ڈال دیتا، ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کا علم چوکتا نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے دنیا میں ڈالا تاکہ ایک انسان عمل کرے اور اس کا عمل خود یا تو اس کے حق میں گواہ بنے یا اس پر وبال اور گواہی بن جائے۔ تیرا عمل ہے۔ اگر اللہ عمل کرنے کا موقع دینے سے پہلے محض اپنے علم کی بنیاد پر لوگوں کی آخرت کا فیصلہ کر دیتا، تو جنت کے لائق ہے، تو جہنم کے لائق ہے، ہم کو معلوم ہے، آدمی کیا بولتا؟ ایک موقع تو دیتا مجھ کو عمل کا، ایک موقع تو مجھ کو دیتا، میں عمل کر کے آتا۔ تو اللہ تعالیٰ عدل والا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو موقع دیا ہے، ٹھیک ہے جا دنیا میں عمل کر، تیرے عمل کی بنیاد پر ہم تیرا فیصلہ کریں گے، صرف اپنے علم کی بنیاد پر نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ عدل والا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کا عذر قبول کرتا ہے، ان کو موقع دیتا ہے، اور یہ جو موقع ہے وہ اللہ نے دنیا میں ہم کو دیا ہے کہ ہم میں سے کون لوگ اچھے عمل کر کے آتے ہیں کہ انہیں جنت میں بسایا جائے۔ اللہ کو تو معلوم ہے، لیکن اللہ نے ہم کو موقع دیا، ٹھیک ہے جاؤ عمل کر کے آؤ، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اور اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ العزیز ہے، زبردست غلبے والا ہے، وہ اگر کسی کو برباد کرنا چاہے، پکڑنا چاہے، کوئی نہیں بچا سکتا، عزیز ہے، ساری کائنات میں اسی کی چلتی ہے، ساری کائنات اور اس کے اندر جینے والی مخلوقات اسی کے قہر کے تحت ہیں۔ وہ چاہے تو کسی کو بیمار کر دے، چاہے تو شفا دے دے، چاہے تو کسی کو زندہ رکھے، چاہے تو کسی کو موت دے دے، چاہے تو کسی کو انعام دے، چاہے کسی کو ہلاک اور برباد کر دے، اس کے قہر سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے، سب اس کے امر کے تحت جیتے ہیں، پسند کریں یا نہ کریں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الغفور، لیکن ایسا نہیں ہے کہ غلطی کرتے ہی اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے، وہ پکڑ والا ہے، وہ غلبے والا ہے، وہ بڑا زبردست قدرت والا ہے، سب پر غالب ہے، لیکن غالب آنے والا ظلم کرتا ہے، اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ غلبے والا ہے لیکن پھر بھی وہ معاف کرتا دیتا ہے۔ جب کوئی دنیا میں کسی پر قدرت پاتا ہے تو یا تو بدلہ لیتا ہے انصاف کے طور پر، یا تو ظلم کر بیٹھتا ہے، سزا دیتا ہے، اور سزا میں یا تو بدلہ ہوتا ہے یا پھر ظلم ہوتا ہے۔ اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ بندے پر ہر وقت غالب ہے، اس کو غالب آنا نہیں پڑتا ہے۔ بندہ کبھی بھی اتنا طاقتور نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کو لڑنا پڑے اس سے، بندہ ہمیشہ اللہ کے غلبے اور قہر کے تحت ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین بندے کے گناہ، اس کی سرکشی، اس کی بغاوت، اس کے گناہ اور حق کے خلاف لڑنے کے باوجود اللہ اس کو چھوڑے رکھتا ہے، اور پھر سارا آدمی گناہ کرتا ہے اور 99 قتل کرنے کے بعد بھی جب آتا ہے اللہ میرے سے غلطی ہو گئی، زندگی بھر اللہ کے لیے بیٹا اور بیوی ماننے کے بعد بھی آ کے کہتا ہے اللہ معاف کر دے، میں نے غلط عقیدہ رکھا ہے، اللہ کے ساتھ بتوں کو، پتھروں کو، پیڑوں کو اور نہ جانے کتنی چیزوں کو شریک کر کے پھر زندگی کے آخری ایام میں، آخری لمحات میں کہتا ہے اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، کہ اللہ جہاں العزیز ہے وہاں الغفور بھی ہے۔ کہ کوئی آدمی کا کیسا امتحان، ہم کو پوچھا بھی نہیں امتحان، ہم کو پوچھنے کا تو امتحان میں، ہم بیٹھنے کا کہ نہیں بیٹھنے کا امتحان میں ہم طے کرتے،
اور ایک ایسا امتحان جنت جہنم، معافی مانگنا، غلطی ہوئی تیرے سے، آج تک ہمارے سے معلوم نہیں تھا، اب تک ہم کو، اچھی بات ہے، معافی مانگ لے اللہ سے کہ اللہ جو بھی میں نے غلط کیا معاف کر دے، معاف کر دے گا. نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے. تو یہ نہیں کہ تو نے ماضی میں جو غلط کام کیے ہیں اب تجھ کو معلوم، آج معلوم پڑا اللہ سزا دے گا، وہ ہمارا مسئلہ نہیں، تجھ کو معلوم کہ نہیں معلوم، تجھ کو فائن بھرنا پڑے گا. پولیس پکڑے گا تو کیا، کوئی آدمی کہے پولیس سے صاحب ہم کو معلوم نہیں ہے قاعدہ، کوئی بات نہیں، اب تم کیا کرو، رسید پھاڑو اور اس کے بعد میں قاعدہ گھر پہ جا کے معلوم کرو. ہم نہیں جانتے ہو، وہ تمہارا کام ہے معلوم کرنا. تم نہیں معلوم کا عذر دنیا میں نہیں کر سکتے، لیکن اللہ رب العالمین دنیا والوں کی طرح نہیں ہے. اللہ کیا ہے؟ اللہ عدل والا ہے، اور عدل سے بڑھ کے اللہ تعالی رحمت والا ہے. اسی لیے حدیث میں کیا کہا؟ سبقت رحمتی غضبی، غلبت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. بندے کے برے اعمال پر اللہ اگر غصہ ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت بھی ہے کہ اللہ معاف بھی کر دیتا ہے، چھوڑ بھی دیتا ہے. کتنے گناہگار تو ایسی اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے، سزا ہی نہیں، اور بعض کو سزا بھی دیتا ہے. تو ایک اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس نے سارا نظام اس لیے بنایا کہ امتحان ہو انسان کے لیے، اور امتحان انسان کے عمل کا ہے کہ کون اچھا عمل کر کے آتا ہے. جیسا عمل اچھا ہوگا اس درجے کی جنت اس کو ملے گی. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. ما يفعل اللہ، اللہ کیا کرے گا، اس کا جو ایفیکٹ ہے عربک کا، ما يفعل اللہ بعذابکم، اللہ تم کو عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ کو کیا پڑی ہے تم کو عذاب دینے کی؟ کہ اللہ عذاب دینا چاہتا ہے اس لیے انسانوں کو پیدا کیا؟ ایسا نہیں ہے. ما يفعل اللہ بعذابکم، اللہ بھلا تم کو عذاب دے کے کرے گا کیا؟ ان شکرتم، اگر تم شکر کرنے والے ہو جاؤ، وآمنتم، ایمان والے ہو جاؤ، بس اللہ کو تو اتنا ہی چاہیے. مان لو کہ تم نے آسمان زمین تو پیدا نہیں کیے، تم بارش نہیں برساتے، تم زمین سے اناج نہیں اگاتے، تم اپنے جسم کے خالق نہیں ہو، تمہاری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ تمہارا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، تم کو جو راحت ملتی ہے وہ تمہاری اپنی نہیں ہے، یہ اللہ کی دیوی ہے. مانو نا، کیا مسئلہ ہے تم کو ماننے میں؟ کیا مسئلہ ہے؟ حقیقت کے اعتراف میں کیا رکاوٹ؟ کیوں نہیں مانتے؟ سب کا مانتے ہو، اللہ کا کیوں نہیں مانتے؟ ذرا تمہارا کچھ گر جائے، چابی گاڑی کی کوئی اٹھا کے دے دے راستے سے چلتا ہو آدمی، تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ. آپ ایک عام انسان کا، اجنبی کا احسان مانتے ہو. آپ کے پیدا ہونے سے لے کے اب تک آپ کے اوپر احسانات کر رہا ہوں، اس کا احسان نہیں مانتے آپ. اتنی گھمنڈ اتنا آپ کے اندر، میں کیوں عذاب دے گا وہ بھی؟ ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، ذرا سا شکر کر لو اللہ کا. اللہ بہت بہت شکریہ، الحمدللہ رب العالمین. اسی لیے قرآن شروع ہوتا مومن کو سب سے پہلے کیا ٹریننگ ہے؟ اللہ اکبر. امام صاحب سب سے پہلے کیا پڑھتے؟ الحمدللہ رب العالمین. سارے عالمین کا رب ہمارا اللہ ہے، ساری تعریف اس کے لیے ہے. تیری شروعات شکر سے ہونا چاہیے، اعتراف سے ہونا چاہیے. اعتراف انسان کی اعلیٰ ترین صفات میں سے ہے. مان لینا، ہاں میرا نہیں ہے، یہ کس کا ہے؟ یہ اللہ کا ہے، اللہ نے دیا ہے سب کچھ. ان شکرتم وآمنتم، اور تم مان لو ان تمام چیزوں کو جو اللہ چاہتا ہے کہ تم مانو. کوئی غلط چیز منوا رہا تمہارے سے، صحیح چیزیں منوا رہا ہے. کہ تم اگر اللہ کی بات مان لو، اس پر یقین کر لو، اس کو قبول کر لو، اور ساری نعمتوں کا دینے والا اس کو مان لو، بس خلاص. اتنا تم سے چاہتا ہے وہ. تم یہ بھی نہیں کرنا چاہتے تو جہنم تمہارے لیے ہے. تم جب نہیں کرنا چاہتے پھر جہنم ہے. اس نے نہیں بتایا ہوتا تو اور بات ہوتی، بتایا نا، نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، سب تو حق واضح کر دیا، کتابیں نازل کی، اس کے بعد بھی نہیں مانو گے.
ضد کرو گے تو ضد کے لیے پھر اللہ کے مقابلے میں ضد کرو گے، اللہ کے مقابلے میں ضد نہیں کر سکتے تم۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ یہ امتحان کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے کہ انسان کا عمل کیسا ہے، اس کی دنیا میں ایکٹیویٹی کیا ہے، تو اپنے عمل کو صحیح کر تیری جنت ہے۔ اور اس میں اگر کچھ کھوٹ رہ بھی جائے، کوئی عیب رہ بھی جائے، اگرچہ وہ تجھ پر غالب ہے تو اس کو پکڑ سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بڑا مغفرت کرنے والا ہے، معاف کرتا رہتا، گھبرا مت۔ ایسا کیسے امتحان اب فیل ہوگا تو جائیں گے جہنم، ارے ڈر مت، توبہ بھی تو کر سکتا نا تو، وہ معاف بھی تو کرتا نا، وہ مغفرت بھی کرتا، ڈر مت۔ ایسا نہیں کہ تم نے کچھ غلط کیا تو اب تیرے کو سزا ملے گی اس کی، ایسا نہیں ہے، وہ معاف بھی کرنے والا ہے۔ لیکن یہ بھی مت سوچ کہ میں کچھ بھی کروں گا کچھ نہیں کر سکتا، وہ غالب ہے، وہ غالب ہے، پکڑنا چاہے گا پکڑے گا، لیکن بات یہ ہے کہ اکثر کو تو معاف کرتا رہتا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن کی آیتیں ہیں، اگر آپ غور کریں اس میں ایمان بڑھ جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کے پاس ٹائم نہیں، واٹس ایپ سے ہم لوگ تدبر نہیں کر پاتے ہیں۔ افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے ہیں، یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں کہ حق ان کے دل میں داخل ہی نہیں ہو پاتا ہے، روشنی ان کے دلوں میں جا نہیں پاتی ہے؟ لہذا قرآن کی آیات سے اور جو آیتیں ہم نے پڑھی ان سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا، بے مقصد نہیں، اور اس کو اتنی ساری زندگی دی، اور یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی کہے ہمارا امتحان ہم سے پوچھ کے لینا چاہیے تھا، اور کیوں ایسا کیا اللہ نے، کیوں پیدا کیا؟ نہیں پیدا کرتا تو کتنا اچھا ہوتا، امتحان ہی نہیں رکھتا، جنت ہی جہنم ہی نہیں بناتا، شیطان ہی نہیں ہوتا۔ اب آدمی بعض اوقات وہاں جاتا ہے جہاں نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو محاسبے کا حق نہیں دیا ہے اللہ سے، لیکن اللہ کو پورا اختیار ہے بندے کے محاسبے کا۔ محاسبہ حساب لینا، کیوں کیا ایسا؟ بندہ انسان اللہ سے پوچھ سکتا ہے اللہ کیوں کیا تم نے ایسا؟ بطور حکمت تو پوچھ سکتا ہے کہ اللہ نے روزہ کیوں فرض کیا؟ تاکہ تقوی پیدا ہو، تو علم حاصل کرنے کے لیے تو پوچھ سکتا ہے، لیکن اعتراض کے طور پر نہیں، اعتراض کے طور پر نہیں۔ تو بندے کو اللہ کے افعال پر اعتراض کرنے کا اور اللہ سے حساب لینے کا کوئی اختیار نہیں۔ تو ہے کون؟ سر سے پاؤں تک، اور جو زبان جس سے پوچھ رہا اور جس عقل سے سوچ رہا وہ بھی اللہ کی دی ہوئی، اللہ کا استعمال کر کے اللہ کو پوچھتا، تو اللہ سے حساب لے سکتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے؟ لا يسأل عما يفعل، اللہ سے نہیں پوچھا جا سکتا ہے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا، وَهُمْ يُسْأَلُونَ، بلکہ ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ یعنی سوال اللہ سے نہیں کر سکتے تم لوگ کہ اللہ ایسا کیوں کیا، تو نے کیوں بنایا؟ جہنم نہیں بنانے کا تھا، کیوں پیدا کیا ہم کو دنیا میں، کیوں ڈالا ہم کو جنت میں ہی رکھنے کا تھا، کیوں ہمارے اندر خیر اور شر کی صلاحیت پیدا کی کہ ہم دو میں سے ایک میں جا سکتے، خیر ہی کے رکھنے کی تھی، کیوں شیطان کو پیدا کیا کہ وسوسے ڈالیں، نہیں پیدا کرنے کا تھا، کیوں اس کو صلاحیت دی کہ ہمارے دل میں وسوسے ڈالیں، اور کیوں ہمارے دل کو ایسا پیدا کیا کہ وہ وسوسے لے نہیں کرنے کا تھا ایسا۔ تو کون ہے؟ اللہ مالک ہے، اس نے ایسا کیا، دنیا میں بھی نہیں کرتا ایسا، اللہ کے ساتھ کرے گا۔ کوئی کمپنی میں گیا، باس ہے، یہ کیوں باس ہے کمپنی کا؟ ارے اس کی کمپنی ہے بھائی، یہ نہیں اس کا بھائی ہونا چاہیے تھا، بہت اچھا ہے وہ، یہ کمپنی اس کی ہے، تو بول رہا ہے بولے اس کو کیوں بنایا اس نے مینیجر؟ ہوٹل میں گیا مثلا، کمپنی بھی تو بہت بڑی بات ہے بھائی، ہوٹل ہے، چھوٹا سا ڈھابا ہے، بولے یہ اس کا کیوں ڈھابا، اور یہ ایسا یہ کیوں پکاتا، ویج کیوں ہے، نان ویج کیوں نہیں ہے؟
بولے کہ میرا ڈھابا ہے، میں یہاں پر کبوتر پکاؤں یا مینڈک پکاؤں میری مرضی بھائی، تو کون ہوتا ہے مجھ کو بولنے والا؟ تجھ کو کھانا ہے کھا، نہیں کھانا ہے جا، بھوکا مر، تیری مرضی۔ تو مجھ سے آگے پوچھے گا تو ایسا کیوں کر، ایک کام کرو ایسا نہیں ایسا کرو، تو کون؟ ایک معمولی ہوٹل میں آدمی ہمت نہیں کرتا اس چیز کی، جا کے اس کو بولے جو کاؤنٹر پر بیٹھا ہوا ہے، مالک تو بہت دور کی بات ہے، کاؤنٹر پر جو بیٹھا اس کو، آپ کی ہوٹل میں ویج خالی نہیں ہونا چاہیے، نان ویج بھی ہونا چاہیے، ڈرتا ہے بھائی کچھ سوچ کے بات کرو ادھر۔ اللہ سے تو پوچھے گا اے اللہ تو نے ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں کیا؟ وہ مالک ہے، کائنات اس کی ہے، پیدا اس نے کیا ہے، وہ جو چاہے کرے، وہ جو چاہے کرے، وہ چاہے تو امتحان رکھے چاہے تو نہ رکھے۔ اسکول میں بچے کو بھیجتا پوچھتا نہیں ہر مہینے ٹیسٹ کیوں، تو نہیں اچھا رہنے دو، ٹیسٹ رہنا چاہیے، اس سے اس کی ایفیشنسی بڑھے گی، اس کی انٹیلیجنس آئی کیو بڑھے گا۔ دنیا میں ایسا کیوں ویسا کیوں نہیں کرتا ہے، سال میں 2 امتحان کیوں، 3 کیوں نہیں، 5 کیوں اور 10 کیوں نہیں، ایک کے بعد دوسری کلاس کیوں، یہ کلاس بدلی کیوں، کچھ نہیں پوچھتا ہے۔ بچے کو اسکول میں ڈالتا ہوتا چلنے دو ایسے ہی، کمپنی میں جاتا ہے وہاں نہیں پوچھتا ہے، گورنمنٹ سے نہیں پوچھتا ہے، نوٹ ایسے ہی کیوں پوچھتا، کچھ نہیں کر سکتے۔ اب کچھ کر سکتے، ایک رات میں نوٹ بدل گیا، اب چلو آ گئے تو لے لیتے ہیں اس کو بھی، کتنا بھی نعرے لگائے کچھ ہونے والا ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے، کر دیا حکم آ گیا خلاص، یہ نوٹ نہیں چلے گا کا مطلب نہیں چلے گا، کیوں نہیں، یہ نوٹ بند ہو گیا، کیوں کرتا رہے تو؟ اگر کوئی آدمی میں نہیں مانتا، مت مان، جا ہوٹل میں، جا مال میں لے کے نوٹ، چلے گا نہیں، ماننا ہے مان، نہیں ماننا ہے مت مان، تیری مرضی، لیکن تو پھر کنگال ہو جائے گا، تو اعتراض کر کے اپنی زندگی نہیں جی سکتا ہے، تجھ کو ماننا پڑے گا، لو یہ صاحب یہ میرے نوٹ بدلی کر کے دو مجھ کو، 2-2 ہزار ہی دو لیکن دو، کر سکتا ہے کوئی نہیں، وہ حاکم ہے، فیصلہ کر دیا، چھوٹے حاکم سمجھ میں آتے، بڑا نہیں سمجھ میں آتا، جو اصل حاکم ہے جس کے سامنے قیامت کے دن سب ننگے کھڑے ہوں گے، کوئی حیثیت نہیں، لباس نہیں پہننے کے لیے، لباس بھی نہیں ہے، تو وہ اللہ ہے بھائی، اس سے پوچھتے، بیٹھ کے 4 آدمی بیٹھیں گے، کیا اللہ نے ایسا نہیں کرنا ہوتا تھا، اچھا گھر میں بیوی کو بولنے کی ہمت نہیں، آج بیگن نہیں پکانا تھا، وہ ہمت نہیں ہے، اللہ کے بارے میں ہمت پیدا ہو جاتی ہے، بیوی بولتی ہے گھر میں کھانا ہے کھاؤ نہ تو سیدھا باہر جاؤ، تو یہ سارا پیسہ تو اڑا دیے جو دہیج میں لیے تھے، اور اب بول رہے ہیں بیگن کما کے لاؤ ذرا اچھے سے، چکن کے پیسے لاؤ چکن بنے گا، بیگن کے لا رہے ہو بیگن ہی بن رہا ہے۔ تو ایک انسان کو حق نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے فیصلے پر اعتراض کرے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کا فیصلہ حکمت پر مبنی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا ہر فیصلہ، دیکھیے 2 پہلو اس کے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بندے کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ چونکہ اللہ کے علم میں کمال ہے، اس کی حکمت کاملہ ہے، اس کی حکمت کمال والی ہے، اس کے علم میں کوئی نقص اور عیب نہیں ہے، اور اس کے فیصلوں میں کوئی ظلم نہیں، لہذا وہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے علم و حکمت اور عدل کی بنیاد پر کرتا ہے، مزید یہ کہ اس میں بندے کی مصلحت بھی ہوتی ہے، اس اعتبار سے اعتراض کرنا بے وقوفی ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر اعتراض کرے تو تجھ کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ وہ مالک ہے اور تو غلام ہے، تیرا کام ماننا ہے، غلام مالک کے حکم پر اعتراض نہیں کر سکتا ہے، تو اپنی چلا کے دکھا دے، ٹھیک ہے اللہ کے فیصلے نہیں مانتا نا، تو سانس لینا چھوڑ، کھانا چھوڑ دے، کان سے کھا منہ سے مت کھا، ناک سے سانس مت لے، کان سے سانس لے سکتا ہے، تیری مرضی چلا کے بتا،
چھوڑ دے پاؤں سے چلنا، ہاتھ سے چلنا شروع کر، ہاتھ سے مت کھا، پاؤں سے کھا، کر سکتا ہے۔ اللہ نے جو فیصلے کیے میرے لیے اچھے ہی ہیں۔ اللہ نے انسان کے لیے کائنات جو بنائی اور جو بھی فیصلے کیے ہیں اس میں خیر ہے۔ اب تو اگر نہیں سمجھ پاتا ہے تو تیرے علم کا نقص ہے، نہ کہ اللہ کے فیصلے کا۔ تیرے علم میں عیب ہے، اللہ کے فیصلے میں نہیں۔ کیوں؟ تو نہیں جانتا ہے، وہ جانتا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا اور جس مقصد کے تحت پیدا کیا اس پر اعتراض کرنے کا اور اللہ سے بحث کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ مان لینا دین ہے، مان لینا انسان کے لیے من کی شانتی کا ذریعہ ہے۔ آدمی منازعات چھوڑ دے، رضیت باللہ ربا، میں راضی ہو گیا اس بات پر کہ میرا رب اللہ ہے، بس اللہ جو حکم دے وہی صحیح ہے بھائی، کائے کو دماغ اس میں چلانے کا، جو بولا وہ کرو، اسی میں بھلائی ہے، یہ آدھا کام ہو جاتا، اس میں اور ٹینشن لیں گے نہیں سمجھ میں آئے گا، الٹا الٹا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ مصیبت نہیں دی، بس جو حکم دیا کر، تیری بھلائی اسی میں ہے۔ تو لا يسأل عما يفعل، ڈاکٹر کے پاس کرتا ہے صاحب، یہ دوا آپ کو لینی پڑے گی صبح دوپہر شام، یہ نیلی گولی، یہ پیلی گولی، یہ لال گولی۔ لالی کیوں اس کا کلر؟ لال کیوں؟ لال نہیں ہونا چاہیے، صبح والی لال کیوں نہیں؟ ارے اللہ کے بندے تجھ کو بول رہا ہوں اس میں تیری بھلائی یہ کھا، نہیں میں لال، صبح میں مجھ کو نیند میں اٹھتے برابر لال دکھنا چاہیے، گرین دکھنا چاہیے۔ کیوں؟ کیا نہیں چلتا ہے بھائی؟ جو بتایا اس کے ماننے میں فائدہ ہے۔ یہ گولی نگلو، چباؤ مت۔ چباؤ کیوں؟ کیوں نہیں چباؤں؟ کھانا چباتا ہوں میں، گولی کھاتا کہ پیتا؟ کھاتا۔ جب کھانا کھاتا تو چباتا کہ نہیں، کہ نگلتا؟ کھاتا۔ تو پھر جب دوائی کھا رہا ہوں تو چباؤں گا میں؟ چبا، تیری مرضی، چھالے آئیں گے پورے منہ میں۔ جو بول رہا سن لے، اللہ کے بندے، پیچھے لوگ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، جلدی جا، جو بولا وہ سن، خام خواہ کی بحث مت کر۔ تو ایک عام معمولی جو ڈاکٹر ہوتا ہے، چھوٹی سی ڈسپینسری اس کی ہوتی ہے، اس کے ساتھ بھی تکرار نہیں کرتا ہے، اور آدمی اپنے دل ہی دل میں بعض اوقات لوگوں کے سامنے تو نہیں کرتا ہے اس لیے کہ بہت مار کھائے گا، لیکن دل ہی دل میں کیوں کہ اللہ نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا خام خواہ بنا لیا اللہ نے، دنیا شیطان کو کیوں پیدا کیا، نہیں بنا بھی کتنا اچھا ہوتا، خام خواہ کا ٹینشن ہو گیا ہم لوگوں کو۔ تو آدمی اللہ کے امر کے بالمقابل منازعات کرتا ہے، صحیح نہیں ہے۔ آدمی راضی ہو، اللہ نے جو کیا صحیح کیا، میرے کو نہیں معلوم، میں نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے۔ یہ ایمان کی اصل ہے، اور اس میں جو سکون ہے وہ اس کے علاوہ میں نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے، بس اللہ نے جو کیا کیا، خلاص، اللہ نے جو کیا وہ صحیح ہے، میرے حوالے کرتا تو بول کیا کرنا چاہیے تو ساری مصیبت شروع ہو جاتی، اللہ نے میرے حوالے نہیں کیا، کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ لہذا یہ بات یاد رکھیں اللہ کے بارے میں کہ ہم اللہ پر اعتراض نہیں کر سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ایسا کیوں، اور یہ یہاں سے مصیبت کی جڑ یہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ آدمی مان لے اللہ نے جو فیصلہ کیا وہی بھلائی ہے، یہ بنایا، امتحان رکھا، شیطان کو پیدا کیا، جنت جہنم کا نظام رکھا، اب یہ ہے، تیرے اعتراض کرنے سے بدلنے والا نہیں، تیرا ٹائم ویسٹ ہوگا۔ اب آدمی کہے زلزلہ آتا ہے، مثلا زلزلہ کیوں آتا ہے؟ ارے جلدی بھاگ، مرے گا، بلڈنگ گرے گی تیرے اوپر، تیرے اعتراض کرنے سے زلزلہ رکنے والا نہیں، تو اپنے بچاؤ کی فکر کر۔ تیری صلاحیت عقل کی اس میں ہونا چاہیے کہ میں زلزلے سے کیسے بچوں، تو اپنی طاقت اس میں مت صرف کر، ابھی زلزلہ آ رہا ہے، زلزلہ کیوں بھیجا اللہ نے، مت کر، بھیجا، آ گیا، اب بھاگ اور بچا اپنے آپ۔ جہنم بنائی اللہ نے، قیامت آنے والی ہے، انسان کو دنیا میں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، یہاں آزمائش ہے، ایسا ہے، اب اپنے بچاؤ کی فکر کر، کیوں ہے کیا ہے کرتے مت بیٹھ، ٹائم ویسٹ مت کر، تیرا ہر دن اسی میں چلا جائے گا، تو اپنا وقت ضائع مت کر، ایسا ہے مان کے چل،
اور بچنے کی کوشش کر، جیسے سیلاب اور زلزلے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھی اللہ بھیجتا ہے، اس میں بحث نہیں کرتا کیوں بچنا ہے بھائی، بھاگو پہلے، بعد میں دیکھیں گے کیا ہے کیا نہیں ہے، اور اس کے لیے زندگی ضائع کرتا ہے۔ لہذا یہ بات یاد رکھیں، اللہ نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ حکمت کے اوپر مبنی ہے۔ اس باب میں بحث کر کے اپنی زندگی اور اپنے ایمان کو، وقت کو برباد نہ کیا جائے۔ حقیقت حال کا اعتراف آدمی کے لیے نجات کی پہلی سیڑھی ہے۔ ایسا ہے، اب آگے کیا کرنا، یہاں سے شروع ہو، ایسا کیوں تو گیا کام سے نہیں، اس کو مان لینا کہ فلاں نوٹ اب چلنے والا نہیں، اب کیوں کرتے بیٹھا تو گورنمنٹ اس کی وجہ سے نوٹ بدلنے والی نہیں، وہ ہو گیا، اب آگے کیا کرنا، کیسا اس کو کنورٹ کرنا، وہ اب تیرا کام ہے، اکاؤنٹنٹ سے مل، سی اے سے مل، جو کرنا ہے تو اس کو کر، جو بھی معاملات ہیں، اب آگے کا سوچ، پیچھے کا نہیں۔ جیسی خبر ملی لوگوں کو، ایک صاف بات دیکھیے، انسان کی سوچ دیکھیے، جیسے لوگوں کو خبر ملی ایسا ہونے والا ہے، پہلا خیال کیا ہے، کیونکہ ایسا ہوا نہیں، ابھی کہ میرے نوٹ کا کروں کیا میں، ہے کہ نہیں؟ بات صاف ستھری بات ہے۔ ہر آدمی جیسی خبر اس نے سنا کہ بھئی 12 بجے کے بعد یہ نوٹ بند ہونے والا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں میرے گھر پہ اتنے پیسے، اب میری تجوری میں اتنا پیسہ، میرے بینک میں یہ ایسا، اب اس کا میں کیسا کروں، آدمی کے ذہن میں یہ آیا، یہ نہیں آیا کیوں کیا، اب جو بھی کیا وہ بعد میں دیکھیں گے، پہلے اس کا کروں کیا میں۔ یہی حال انسان کا ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے فیصلے کو آپ اپنے اعتراض سے بدل سکتے نہیں۔ تو یہ بعض سوالات، اللہ مجھ کو عورت کیوں بنایا، آدمی بنایا ہوتا تو میں بہت کچھ کرتی، ارے اللہ نے کچھ حکمت تھی تو بنایا اس کو عورت، اور اللہ نے مرد اس کو بنایا، کچھ حکمت تھی تبھی تو بنایا۔ اللہ نے جو کچھ بھی کیا، اللہ کا فیصلہ حکمت پر مبنی ہے، تو پوزیشن کو ایکسپٹ کر کے آگے بڑھا، اسی میں تیری نجات ہے، اس سے پہلے سوچنے میں فائدہ نہیں ہے۔ تو تخلیق کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں، اللہ کی تخلیق عبث نہیں ہے، حکمت پر مبنی ہے، اور مصلحت اور امتحان کے لیے ہے۔ اس امتحان کو قبول کر لینے میں فائدہ ہے۔ آپ پیدا ہوتے ہی امتحان میں آ گئے، اب یہ نہیں بول سکتے نہیں میں فارم نہیں بھرا اس لیے میں نہیں ہوں امتحان میں، نہیں تو ہے، آ گیا تو ادھر، جیسے تو بالغ ہو گیا، انٹری ہوگی تیری، اب تو اس سے فرار اختیار کر سکتا نہیں، جنت جہنم ہے تیرے لیے۔ اب کوئی آدمی ہندوستان میں پیدا ہو مثلا، اور پیدا ہونے کے بعد بالغ ہو گئے، میں نے تھوڑی بولا تھا انڈیا میں پیدا ہونا ہے، میں نہیں مانتا ہے قانون کو، میرے سے پوچھو کون سا قانون مانتا، کون سا، ہاں تو بیٹا تو پیدا ہوا اب انڈیا میں، اب اس کنٹری کے قانون میں تو آ گیا، تو پیدا ہو گیا کا مطلب آ گیا، تیری چوائس ہو یا نہ ہو، تو بھاگ سکتا نہیں، میرے سے پرائم منسٹر سے ملنا ہے مجھ کو، میرے کچھ اعتراضات ہے، کچھ قانون چینج کرو، کیونکہ میں اس ملک میں مجھ کو تھوڑی بتایا تھے، میں آ گیا یہاں پہ، میرے سے کس نے پوچھا یہاں کا قانون کیسا ہونا چاہیے، بول سکتے حضرت آپ آ گئے ادھر، یہاں آپ کے پہلے سے قانون ہے، آپ کو اسی پہ چلنا پڑے گا، وہ سمجھ میں آتا برابر، اللہ کا نہیں سمجھ میں آتا، یہ قانون ہے، حضرت انسان آپ آئے نا، آپ کی بھلائی اسی میں کہ اس پہ چلو، آپ اس کو ایکسپٹ کرو، نہیں کریں گے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آپ کا نقصان ہوگا، آپ کے نوٹ ویسے کے ویسے رہ جائیں گے، اس کے بعد آپ جاؤ گے، پاپڑ بھی نہیں ملے گا آپ کو، کچھ بھی نہیں ملنے والا، وہ نوٹ بے قیمت ہو جائے گا، آپ کے نعرے آپ کو بچا پائیں گے نہیں۔ لہذا آج ہمارے پاس وقت ہے آخرت کی تیاری کرنے کا، یہ ہے اب آگے کیا، یہ سوچنا انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، ایسا کیوں وہ ناکامی کی طرف لے جاتا ہے، یہ بھی بات یاد رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے اور اس پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔